الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد۔ سیرت نبوی یہ کیا ہے؟ جو انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے اس دعوے میں سچا قرار دیا جائے، تو اس کے لیے سیرت نبوی یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ سیرت نبوی کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی شخص سے محبت رکھتا ہے اور محبت بھی ایسی ہو کہ وہ اسے خود سے سپیریئر اور بلند قرار دیتا ہو، خود سے اچھا سمجھتا ہو، وہ اس کے لیے ایک ہیرو کی اور ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتا ہو، تو ہر شخص اپنے ہیروز اور اپنے آئیڈیلز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ جتنی زیادہ معلومات وہ اپنی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں حاصل کر سکتا ہے، وہ اسے کبھی پیچھے نہیں رہتا۔ سیرت النبی بھی یہی ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ سے ہمیں دنیا کی، اس کائنات کی ہر چیز، ہر شخصیت، ہر تعلق اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر زیادہ محبت ہے، تو پھر اس کے بعد اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے متعلق، آپ کی زندگی کے متعلق جاننے کی اس طرح سے اتنے بھرپور طریقے سے کوشش نہیں کریں گے جتنا بڑا ہم دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنے دعوے میں سچے قرار نہیں دیے جائیں گے۔ سیرہ کا معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام مراحل، سیرہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے تک، خاص طور پر جب آپ علیہ السلام کو محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بنایا گیا، اس کے بعد سے لے کر ہر ایک دن اور رات، ہر ایک لمحہ اور لحظہ، ہر ایک مرحلہ اور ہر ایک قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کیسے اٹھایا، کیسے لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزری، اس کا نام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ ہمارے لیے سیرت النبی کا مطالعہ، سیرت النبی سے ہمارا تعلق اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہماری محبت کے دعوے کی بنیادی سی اور انتہائی نمایاں دلیل ہے۔ اگر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت ہے، تو آپ کے بارے میں معلومات، انفارمیشنز اور آپ کے بارے میں ہمارا علم ہماری دوسری آئیڈیل شخصیات سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک شخص کسی پلیئر کو، کسی کرکٹر کو، کسی فٹ بالر کو اگر پسند کرتا ہے اور اس کا آئیڈیل ہے، تو اس کے بارے میں بہت ساری معلومات رکھتا ہے۔ ایسا کوئی بھی شخص اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ دنیا میں یہ جو کریکٹرز ہیں، جو میرے آئیڈیل ہیں، کیا مجھے ان کے بارے میں زیادہ معلومات ہیں یا اس کے بارے میں زیادہ معلومات ہیں جن کے ساتھ سب سے بڑھ کر، جان سے بھی بڑھ کر محبت میرے ایمان کی بنیاد ہے؟ جناب سیدنا محمد کریم فداء نفسی ابی و امی و اہلی و مالی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محبت اگر سب سے زیادہ ہے، تو ان کے بارے میں علم بھی سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ اگر ہم محبت کرنے والے ہیں تو ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال یہ بھی کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت پر کوئی کتاب موجود ہے؟ اگر موجود نہیں تو یہ محبت کے نقص کی علامت ہے اور محبت کے دعوے میں کہیں ہمیں جھوٹا کرنے کا باعث نہ بن جائے۔ اگر موجود ہے تو پھر ہمارا اس کتاب سے تعلق کیسا ہے، کتنا مطالعہ ہے، کتنا اس کو سمجھا، کتنا اس کو پڑھا، اس سے کیا ہم نے حاصل کیا، اس سے کیا ہم نے اپنی زندگی میں چینج کیا۔ ایک سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم نے پڑھ لیا، آپ دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں، آپ دنیا کے سب سے باحیا ہیں، آپ دنیا کے سب سے بہادر ایک جرنیل اور ایک سپہ سالار ہیں، آپ دنیا میں سب سے بڑھ کر ایک بہترین شوہر ہیں، بہترین باپ ہیں، بہترین آپ امام ہیں، قائد ہیں، لیڈر ہیں، آپ ہر اعتبار سے بہت نمایاں ہیں۔ جب ہم نے یہ سب چیزیں جان لیں تو کیا ہمارے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال پر مبنی کوئی کتاب ہے جس کو ہم حدیث کی کتاب کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں کیسے پتہ چلے گی؟ ایک تو جو سیرہ پر، آپ کی بایوگرافی پر جو بکس ہیں ان سے، اور سب سے بڑھ کر آپ کی سیرہ اور سب سے اوتھینٹک سورس اور سب سے مستند ذریعہ
آپ کی زندگی کے شب و روز کو جاننے کا وہ احادیث مبارکہ ہیں، وہ احادیث کی کتابیں ہیں۔ ہمارے گھر میں حدیث کی کتنی کتابیں موجود ہیں؟ کیا صحیح بخاری ہمارے گھروں میں موجود ہے؟ کیا صحیح مسلم ہمارے گھروں میں موجود ہے؟ دیگر کتابیں موجود ہیں؟ اگر موجود ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ ہمارا ان کو ٹائم دینا کتنا ہے؟ ہم ان کا کتنا مطالعہ کرتے ہیں؟ ہم ان سے کتنا سیکھتے ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایسے دلائل اور ایسے لاجیکل اور منطقی کچھ نکات ہیں کہ جن کو ہم کبھی بھی جھٹلا نہیں سکتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق میں، آپ کے ساتھ محبت کے دعوے میں سچے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں ہمیں اپنانا ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو جب ہم اپنے گھر میں جگہ دیں گے، اپنے آفس میں جگہ دیں گے، اپنے لیپ ٹاپ میں، اپنے کمپیوٹر میں، اپنے سیل فون میں جب ہم جگہ دیں گے تو پھر یقیناً یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں جگہ دی، اور وہ جگہ دی جس کے آپ مستحق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کے دعوے کے بعد آپ کی باتوں کو نہ جاننا، یہ سراسر ہماری محبت کے خلاف ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ کے حلیہ مبارک کے بارے میں ہمیں معلوم ہو۔ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ جس شخص سے ہمیں دنیا میں اس کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر، اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کا دعویٰ ہے، اس شخص کے حلیہ مبارک کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں؟ اگر ہم دنیا میں کسی شخص کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں تو ہمیں یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم اس سے ملیں، اسے دیکھیں، وہ کیسا دکھائی دیتا ہے، قد کاٹ کیسا ہے، رنگت کیسی ہے۔ کیا یہ سب باتیں ہم نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جاننے کی کوشش کی؟ اگر نہیں کی تو یہ محبت نہیں ہے، اگر نہیں کی تو یہ ایمان نہیں ہے۔ محبت کا یہ دعویٰ ہے کہ محبوب کو پوری طرح سے جاننے کی کوشش کی جائے، جتنا زیادہ ہو سکے اس کے بارے میں علم حاصل کیا جائے۔ اسی چیز کا نام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے اس سیرہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، سیکھیں، اپنائیں، عمل میں لائیں اور آگے پھیلائیں۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔